أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله عز وجل للنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: افتخار الناس فی الدنیا علی ستۃ اوجہ: بالوجہ الحسن، بالفصاحہ، بالمال، بالحسب والنسب، بالقوہ، بالملک۔ میرے محترم سامعین، مومنین کرام، آپ کی خدمت میں حدیث قدسی میں سے پروردگار عالم کا ایک فرمان جو خداوند متعال نے اپنے پیارے حبیب سے بیان فرمایا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ افتخار الناس فی الدنیا علی ستۃ اوجہ: اے میرے حبیب، اس دنیا کے اندر لوگ 6 چیزوں پر فخر کرتے ہیں۔ لوگوں کا افتخار، لوگوں کا فخر و مباحات کرنا 6 چیزوں پر ہے۔ ارشاد فرمایا، پہلی چیز بالوجہ الحسن، اپنے خوبصورت چہرے کی وجہ سے دنیا کے اندر فخر کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، اللہ پاک نے ان کو حسن دیا ہوتا ہے، تو وہ لوگ اللہ کے دوسروں بندوں پر فخر و مباحات کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب سے ارشاد فرمایا، یہ جو 6 لوگ فخر کرتے ہیں، کوئی اپنے خوبصورت چہرے پہ فخر کر رہا ہے، کوئی فصاحت و بلاغت پہ فخر کر رہا ہے، کوئی اپنے مال پہ فخر کر رہا ہے، کوئی اپنے حسب اور نسب پہ فخر کر رہا ہے، کوئی اپنی قوت اور زور اور طاقت پہ فخر کر رہا ہے، کوئی اپنی حکومت پہ فخر کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، ان 6 لوگوں کو جواب دے دے۔ پہلا بندہ جو اپنے خوبصورت چہرے اور اپنے حسن پہ فخر کرتا ہے، ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب کہہ دے، قل یا محمد لمن افتخر بالوجہ الحسن: اے محمد، جو شخص اپنے خوبصورت چہرے پر فخر کرتا ہے اسے کہہ دے کیا؟ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون: اے میرے حبیب، ان سے کہہ دے کہ جن چہروں پر، جن خوبصورت چہروں پر تم فخر کرتے ہو دنیا میں، جہنم کی آگ انہیں جھلسائے گی۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور جہنم کے اندر یہ بگڑے ہوئے چہرے رکھنے والے لوگ ہوں گے، ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر خوبصورت چہرے والا ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر خوبصورت اعمال کا حامل ہونا جو ہے یہ معیار اور کمال ہے۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، یہ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا، اور جب
ان لوگوں نے عذاب کو قریب سے دیکھا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان لوگوں کے چہرے عذاب الہی دیکھ کر بگڑ گئے، خراب ہو گئے ان کے چہرے۔ ارشاد فرمایا کہ خوبصورت چہرے والا کون ہوتا ہے، وہ بھی قرآن مجید میں وضاحت موجود ہے۔ ارشاد فرمایا ہاں بلا من اسلم وجہہ للہ فہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، ہاں خوبصورت چہرے والے یوم تبیض وجوہ، وہ چہرے کہ جو بروز محشر سفید ہوں گے، چمکنے والے ہوں گے، خوبصورت نظر آئیں گے۔ فرمایا اس شخص کا چہرہ ہے جس نے دنیا کے اندر اپنے چہرے کو خدا کی خاطر سلامت رکھا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور یہ بندہ نیکوکار ہے جو اللہ کے لیے، جو اللہ کی خاطر دنیا کے اندر اپنے چہرے کو سلامت رکھتا ہے، دنیا میں اپنے چہرے پر فخر و مباحات نہیں کرتا، بلکہ خدا کی رضا کی خاطر، خدا کی اطاعت کے اندر، خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے صحیح اور سالم رکھتا ہے، فَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ نیکوکار ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور اس بندے کا اجر پروردگار عالم کے نزدیک موجود ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم وہی لوگ ہو نا کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں گے، یا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، ان کے چہرے بروز محشر سیاہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جن کے چہرے بروز محشر سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہیں لوگ اللہ کی رحمت کی پناہ میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس رحمت الہی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور دوسری چیز کہ جس کے اوپر لوگ فخر و مباحات کرتے ہیں، بالفصاحہ، چونکہ جس زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، تو عرب کے اندر وہ زمانہ فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، اور عرب کے لوگ اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے تکلم کے ذریعے دوسرے افراد پر فخر و مباحات کرتے تھے کہ ہم فصیح ہیں۔ عرب اپنے آپ کو فصیح سمجھتے تھے اور غیر عرب کو وہ گونگا اور عجمی سمجھتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو غیر عربوں پر فخر سے کہتے تھے کہ ہم فصاحت و بلاغت کے حامل ہیں، اور غیر عرب جو ہے وہ العیاذ باللہ گونگے ہیں، ان کے اندر فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔ فخر و مباحات کرتے تھے اپنی لغت کے اوپر۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، یہ جو فخر و مباحات کر رہے ہیں فصاحت و بلاغت پر، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید جو ہے یہ فصاحت و بلاغت کا منبع ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس لیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور روح الامین فرشتہ، روح الامین بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہی اس کو نازل کیا ہے قلب پیغمبر پر، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ اور
یہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، فصاحت و بلاغت کی حامل کتاب ہے، اور قیامت تک قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی فصیح و بلیغ کتاب آ ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کفار اور مشرکین جب قرآن مجید سنتے تھے تو کہتے تھے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اور واقعاً یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلام کا متکلم خود پروردگار عالم ہے، کہ جس نے اس فصاحت و بلاغت بھری کتاب قرآن مجید کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، اور قیامت تک کے لیے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کو ایک زندہ معجزہ قرار دیا۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب قل لمن افتخر بالمال والولد، وہ لوگ کہ جو اس دنیا کے اندر اپنے مال اور اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں، ان کو کہہ دے، میرا یہ پیغام پہنچا دے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یاد کرو اس دن کو کہ جس دن نہ تمہارا مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب کہہ دو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیاوی زندگی کی آسائش ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی آسائش ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد دی گئی ہے، یعنی وہ شخص اپنے مال کے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ فخر و مباحات کر رہا ہے۔ اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب کہہ دو، ان لوگوں کو کہہ دو کہ جو فخر و مباحات کرتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اے لوگو یاد رکھو، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہارے مال و دولت، یہ تمہارے بینک بیلنس، یہ تمہاری کاریں، یہ تمہاری کوٹھیاں، فتنۃن، یہ آزمائش کا ذریعہ ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور پروردگار عالم ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے پاس اجر عظیم موجود ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کو ان کا مال اور ان کی اولادیں اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ یعنی پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو فخر کرتے ہیں اولاد اور مال پر اور کفر اختیار کرتے ہیں، ان کی اولادیں اور ان کے اموال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمایا، وہ لوگ کہ جو فخر کرتے ہیں اپنے حسب پر اور اپنے نسب پر، قل لمن افتخر الحسب والنسب، ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جو اپنے حسب اور نسب پر فخر کرتے ہیں۔ حسب سے کیا مراد ہے؟ حسب سے مراد انسان کی ذاتی خصوصیات ہیں،
اور نسب سے مراد انسان کا خاندانی پس منظر، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا پڑپوتا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے۔ یہ حسب اور نسب یعنی حسب ذاتی خصوصیات اور نسب خاندانی خصوصیات، خاندانی پس منظر، خاندانی رشتہ داریاں۔ عرب کے لوگ بالخصوص عرب کے لوگ اپنے زمانے میں فخر و مباحات کرتے تھے، حتیٰ کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو جنگوں کے اندر جو رجز پڑھے جاتے تھے وہاں پر اپنا لوگ تعارف کرواتے تھے حسب کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے، کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا بھائی ہوں، میرا دادا کیا تھا، میرا نانا کیا کرتا تھا، اور حسب بتاتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی یہ خصوصیات ہیں، ہمارے خاندان کی یہ خصوصیات ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قل لمن افتخر الحسب والنسب، اے میرے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، جو شخص اپنے حسب اور نسب پر اس دنیا کے اندر فخر کرتا ہے اسے کہہ دے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اے میرے حبیب، وہ لوگ کہ جو حسب اور نسب پر فخر کرتے ہیں ان کو یہ پیغام پہنچا دے کہ جب سور پھونکا جائے گا فلا انصاب بینہم، تو اس وقت ان کے درمیان کوئی نسب کی تمیز نہیں ہوگی، یومئذ ولا یتساءلون، اور نہ ہی ان سے نسب کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور نہ ہی وہ سوال کر سکیں گے، اپنے حسب کے بارے میں اور اپنے نسب کے بارے میں بتا سکیں گے کہ ہم فلاں تھے، ہم فلاں تھے، ہم فلاں تھے، نہیں۔ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت لوگوں کے درمیان نسب کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کامیابی کا جو معیار ہے آخرت کے اندر وہ حسب اور نسب نہیں ہے، وہ تمہارا خاندانی تفاخر نہیں ہے، وہ تمہاری خاندانی خصوصیات پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک کے نزدیک تم میں سے بہترین مکرم صاحب عزت اور احترام والا وہی ہے کہ جو صاحب تقوی ہے، اور تقوی ہی معیار ہے۔ ہاں، ایک حسب اور نسب ایسا ہے کہ جو فخر کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر بھی اور اس آخرت کے اندر بھی، اور وہ ہے محمد وآل محمد کا گھرانہ۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الانصاب تنقطع یوم القیامہ، ہر حسب اور نسب بروز محشر منقطع ہو جائے گا الا نسبی، سوائے میرے نسب کے، سوائے میرے حسب کے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان وہ خاندان ہے، یہ خاندان اہل بیت عصمت و طہارت، یہ وہ خاندان ہے کہ جو حسب کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور نسب کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر معصوم کی اور ہر مقدس ہستی کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں، کیا اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور انہی سے میری اولاد آگے بڑھے گی، انہی سے میری نسل کا آگے دوام ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا بروز محشر ہر حسب اور نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کی بقا کا ذریعہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی میرے وجود کا حصہ ہے۔ ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ارشاد فرمایا من بطا بہی عملو لم یسر بہی سببو، جس کو عمل پیچھے چھوڑ دیتا ہے اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ انسان اپنے نسب کے اعتبار سے کمال کی طرف نہیں پہنچتا، انسان اپنے حسب کی بنا پر کمال کی طرف پہنچتا ہے، اپنے اچھے کردار کی بنا پر کمال کی طرف پہنچتا ہے۔ اگر ذات کا حبشی ہو لیکن عمل اور کردار اتنا بلند ہو کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موزن قرار پاتا ہے، اور اس کی سین کی جگہ پڑھی جانے والے سین پروردگار عالم اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دیکھنا ہو کسی شخص کے نسب کی پہچان کرنی ہو کہ اس بندے کا تعلق جو ہے وہ اچھے خاندان سے ہے، اعلیٰ خاندان سے ہے یا اعلیٰ خاندان سے نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا اس کا ادب چیک کرو۔ اگر وہ با ادب شخص ہے، محفل میں بیٹھا ہے تو با ادب ہے، اگر وہ با ادب شخص ہے تو سمجھ لینا کہ اس کا تعلق اچھے خاندان سے ہے، اگر بے ادب ہے تو سمجھ جانا کہ اس کا تعلق اچھے خاندان سے نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا النسب حسن الادب، یہ جو نسب ہے یہ حسن ادب پر منحصر ہے، ادب اچھا ہوگا تو اس کے نسب کا پتہ چلے گا۔ اگلی چیز کہ جس کے اوپر لوگ فخر کرتے ہیں وہ ہے ملک۔ ارشاد فرمایا وَقُلْ لِمَنْ اِفْتَخَرَ بِالْمُلْكِ لِمَنْ الْمُلْكَ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، جو شخص اپنے بادشاہ ہونے پر فخر کرتے ہیں، اے میرے حبیب جو اپنی ملک اور اپنی سلطنت پر فخر کرتا ہے اسے کہہ دے کہ بروز محشر پوچھا جائے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت اور بادشاہت ہے، تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی حکومت ہے۔ اور میرا حبیب کہہ دے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اے میرے حبیب کہہ دے کہ بادشاہت کا حقدار فقط اور فقط خدا کی ذات ہے۔ قل الحمدللہ، اے میرے حبیب کہہ دے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کی بادشاہت کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اے میرے حبیب کہہ دے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دے اے اللہ تو ہی اس بادشاہت کا مالک ہے، تو ہی اس کائنات کا مالک ہے، تیری حکومت ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے دنیا میں بادشاہت عطا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا حاکم، اس دنیا و آخرت کا مالک، اس کا حاکم وہ فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور کسی کو حق اور یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بادشاہت کے اندر اپنے آپ کو بادشاہ بنائے، اس لیے کہ پوری کائنات کا مالک بادشاہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اور چھٹی چیز قل لمن افتخر بالقوہ، اے میرے حبیب اس شخص سے کہہ دے کہ جو اپنے زور، قوت اور طاقت پر فخر کرتا ہے کہ سب سے بڑا بہادر میں ہوں،
ارشاد فرمایا اسے کہہ دے قل یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے میرا حبیب ان سے کہہ دے تم سے زیادہ طاقت والے، تم سے زیادہ ہمت والے، تم سے زیادہ قوت والے فرشتے ہیں، ملائکۃ غلاظ شداد، تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ سختی کرنے والے، تم سے زیادہ ہمت والے وہ فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے کہ جو کچھ پروردگار عالم نے ان کو حکم دیا ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی وہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے تم سے زیادہ تو طاقتور فرشتے کو خلق فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے میرے حبیب کہہ دے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ بیچارہ انسان جو دنیا کے اندر تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اپنی طاقت و قوت پر ناز کرتا ہے، اس سے اتنی خبر نہیں ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ بیچارہ انسان تو محض ضعیف خلق ہوا ہے، کمزور خلق ہوا ہے۔ اور اے میرے حبیب ان کو ان کی اوقات یاد دلا دے کہ اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ کہ جس نے تمہیں کمزوری سے خلق فرمایا، کمزور تھے، تمہاری ابتدا کمزور تھی، پروردگار عالم نے کمزوری سے خلق فرمایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی اور تمہیں قوی بنایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور پھر تمہارے قوی ہونے کے بعد تمہارے اوپر ضعیفی اور بڑھاپے کو قرار دیا، یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، جیسے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پروردگار عالم خلق فرماتا ہے، اور وہی علیم ہے اور وہی قادر ہے۔ تو گویا پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر حضرت انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ تیری ابتدا بھی ضعف کمزوری ہے اور تیری انتہا بھی کیا ہے، کمزوری ہے۔ دو کمزوریوں کے درمیان اگر تجھے طاقت آ جائے تو اس طاقت پہ فخر نہ کر، اس لیے کہ پروردگار عالم نے تجھ سے زیادہ قوی ترین مخلوق فرشتوں کو خلق فرمایا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو فخر و مباحات کرنے سے محفوظ رکھے، بلکہ ہم سب کو تقوی اور اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔